الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اسٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام، آج کے اس جلسے کے صدر محترم حضرت مولوی ریاض الدین صاحب مقدس ذلہ العالی، قائد محترم حضرت مولانا ضمیر الدین صاحب القاسمی مقدس ذلہ العالی، ناظم اجلاس حضرت مولانا محمد واصف صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور اس گاؤں کے بہت قابل ذی استعداد عالم دین حضرت مولانا عرفان صاحب، دیگر علماء کرام، دانشوران، پردہ نشین، میری ماں اور بہنوں، آپ حضرات مغرب کے بعد سے اب تک بچوں کا پروگرام، پھر بڑوں کا پروگرام سماعت فرماتے رہے. اب آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی لمبی چوڑی تقریر کی جائے اور آپ اس کو سنیں، کیونکہ میں چہرے کو دیکھ رہا ہوں، آپ میں سے کچھ نیند کے آغوش میں جا چکے ہیں اور جو زبردستی تاک رہے ہیں وہ بھی سچ پوچھئے تو میں ایک مشہور لطیفہ سنایا کرتا تھا کہ سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے، لیکن جو مٹیاد ہے اس کو جگانا بہت مشکل ہے. تو کچھ لوگ مٹیائے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ سو گئے ہیں. تو سوئے ہوئے کو تو میں جگا دوں، لیکن مٹیائے ہوئے کو کیسے جگاؤں؟ بہت مشہور لطیفہ ہے. شاید آپ اس لطیفے کے ذریعے سے آپ کے غنودگی کچھ دور ہو جائے، اس لیے میں سنا دیتا ہوں. ایک سفر میں 3 ہم سفر تھے، ایک یہودی اور دوسرا عیسائی اور تیسرا مسلمان. تینوں سفر میں جا رہے تھے. قاری صاحب اوپر ہے، آج کے پروگرام کے دولہا تو آپ اوپر ہے. پروگرام بہت خوبصورت آپ نے کیا ماشاءاللہ، اور بہت سلیقے کا پروگرام آپ نے کیا. بس یہ ہے کہ ذرا پروگرام لمبا ہو گیا. آپ کا اختیار کسی کے اوپر نہیں ہے. اب 12 بجنے کے بعد انسان کی فطرت ہے، آنکھ لگے گی، غنودگی آئے گی، اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. تو کھانے کا وقت ہو گیا، تینوں سفر میں جا رہے تھے. رات کا وقت تھا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے، دسترخوان لگ گیا. اب اتفاق ایسا ہوا کہ کھانا کھانے والے 3 اور کھانا ایک ہی آدمی کے کھانے کے برابر تھا. مقدار میں کھانا اتنا ہی تھا کہ ایک آدمی کھا سکے، اور کھانے والے کتنے تھے؟ 3. اب سوال یہ ہوا کہ آخر کون کھائے؟
تو آپس میں مشورہ ہوا، مشورے میں خیر ہے، اور مشورے میں یہ طے پایا کہ کوئی نہ کھائے، تینوں کے تینوں بغیر کھائے ہوئے سو جائے، اور سونے کے بعد جو سب سے اچھا خواب دیکھے، سب سے اچھا سپنا دیکھے، وہی صبح اٹھ کر کھانا کھائے۔ کہا بڑی اچھی بات ہے، تینوں سو گئے، یہودی بھی سو گیا اور عیسائی بھی سو گیا، لیکن ایک اور جو تھا وہ سویا نہیں، وہ مٹیا گیا، وہ مٹیا گیا۔ اب جب یہ دونوں کھراٹے لینے لگے، مکمل طور پہ نیند کے آغوش میں پہنچ گئے اور کھراٹے لینے لگے، تو یہ اٹھا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے پورا کھانا صاف کر دیا، اور کھا کر کے اطمینان سے بھی سو گیا۔ اب سب سے پہلے صبح ہوتے سب سے پہلے آنکھ کھلی یہودی کی، اس نے اپنے بازو میں سوئے ہوئے عیسائی کو جگایا اور کہا کہ بھائی جلدی جلدی اٹھو، اپنا اپنا خواب بیان کرو، کیا خواب دیکھے ہو، تاکہ یہ فیصلہ ہو سکے کہ کس کا خواب سب سے اچھا ہے، وہ کھانا کھائے، بھوکے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس کو بھی جگاؤ، تیسرا جو تھا اس کو بھی جگاؤ۔ تو اس کو جگانے لگے تو وہ کہے کہ نہیں اٹھتا، وہ تو رات ہی میں معاملہ صاف کر دیا تھا، وہ بٹیا دیا۔ جب وہ بٹیا دیا تو کہا ایسا کرو، پہلے اپنا اپنا خواب دونوں بیان کرو، اس کے بعد اس کو جگائے۔ تو سب سے پہلے یہودی نے اپنا خواب بیان کیا، کہا کہ میں نے جو خواب دیکھا ہے اس سے اچھا کوئی خواب ہو ہی نہیں سکتا، سب سے اچھا خواب میں نے دیکھا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا کہ میں نے خواب میں اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اور صرف اپنے پیغمبر کو میں نے خواب میں نہیں دیکھا، بلکہ ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ کو لے کر کے کوہ طور پر گئے، اس مقام مقدس پر گئے جہاں اللہ رب العزت کی وحی، اللہ کی تجلی نازل ہوئی تھی، وہ مقام مقدس جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری ملی، اس مقام مقدس کا بھی میں نے اپنی آنکھوں سے سیر کیا، زیارت کی۔ بتاؤ اس سے اچھا کوئی خواب ہو سکتا ہے؟ پیغمبر کو دیکھا، مقام مقدس کو دیکھا۔ تو عیسائی نے کہا اللہ کے بندے، تم کوہ طور ہی تک پہنچے اور سمجھ گئے کہ سب سے اچھا ہم ہی دیکھے، تم سے کئی گنا اچھا خواب ہم دیکھے۔ کہا تم نے کیا دیکھا؟ کہا کہ میں نے بھی خواب میں اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اور میرے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھ کو لے کر پہلے آسمان پر گئے، پھر دوسرے آسمان پر گئے، پھر تیسرے آسمان پر گئے، پھر چوتھے آسمان پر گئے، یکے بعد دیگرے چاروں آسمانوں کا میں نے سیر کیا۔ تم تو کوہ طور ہی پہ لٹ کے رہ گئے، تو بتاؤ تمہارا خواب اچھا ہے کہ میرا خواب اچھا ہے؟ کہا یہ فیصلہ بعد میں ہوگا، پہلے اس کو بھی اٹھاؤ اور اس سے پوچھو اس نے کیا دیکھا۔ اٹھانے لگے تو مٹیا دیا، جب خوب اصرار کیا تو اٹھا، دونوں کی بات تو یہ سن ہی رہا تھا پہلے سے۔ اٹھا، کہا کہ بھائی جلدی سے تم اپنا خواب بیان کرو، تاکہ جلدی سے فیصلہ ہو کہ کس نے اچھا خواب دیکھا، پھر اس کے بعد کھانا کھائیں گے۔ تو اس نے کہا کیا بتاؤ، ارے میں نے تو ایسا خواب دیکھا جو بیان کرنے کے لائق ہی نہیں، عجیب خواب دیکھا، عجیب و غریب خواب دیکھا، بس بیان کرنے کے لائق ہی نہیں۔ تو بھائی بیان تو کرنا ہی پڑے گا، فیصلہ کیسے ہوگا؟ کہا بس جب اصرار کر رہے ہو تو بتا ہی دیتا ہوں۔ جب میں سو گیا، پورے طور پہ جب میں نیند کے آغوش میں پہنچا تو دو فرشتے میرے پاس آئے، دونوں کے ہاتھ میں گروج تھا اور دونوں کی نگاہیں سرخ تھی، ایک سرہانے کے جانب اور دوسرا پاؤں کے جانب، اور دونوں نے کڑکدار آواز کے ساتھ مجھے بیدار کیا اور یہ کہا کہ ارے کم بخت کہیں گے، اللہ کی نعمت رکھی ہوئی ہے اور بغیر کھائے ہوئے سو رہا ہے، مردود جلدی سے اٹھو، پہلے کھانا کھاؤ۔
اب مرتا کیا نہ کرتا، مجبوراً، چونکہ دونوں کے ہاتھ میں کوڑا تھا، گوشت تھا، مجبوراً اٹھ کر کے ہم رات ہی میں کھانا کھاتے۔ کہا رے اللہ کے بدلے جب وہ فرشتے تم کو کھانا کھانے پہ مجبور کر رہے تھے تو تمہارے دائیں اور بائیں ہم لوگ سوئے ہوئے تھے، کہیں دور میں تھے، دائیں بائیں سوئے ہوئے تھے، تو تم نے ہم لوگوں کو کیوں نہیں جگایا؟ کہا رے اللہ کے ولی میں نے تو اتنی زور سے شور مچایا کہ میرے شور کی آواز قبرستان کے مردوں نے بھی سنی ہوگی، لیکن تم میں سے ایک کوہ طور پہ تھا، دوسرا چوتھے آسمان پر، آواز کیسے جاتی؟ تو کوہ طور پر پہنچ کر اور چوتھے آسمان پر پہنچ کر اور تعلیمی بیداری اور پیام انسانیت کا کوئی پیغام دیا جائے گا تو کچھ سمجھ میں آئے گا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ابھی ہمارے محترم حضرت الحاج مفتی شہاب الدین صاحب القاسمی مدثر اللہ علیہ، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء جھارکھنڈ نے پیام انسانیت کے حوالے سے اور تعلیمی بیداری کے حوالے سے قیمتی گفتگو فرما کر تشریف لے گئے، اور مجھ سے قاری مہتاب صاحب نے فرمایا کہ پیام انسانیت کے عنوان پر آپ کچھ روشنی ڈالیں گے۔ ابھی حضرت مولانا ضمیر الدین صاحب تشریف رکھتے ہیں اسٹیج پر، میں ان کا بہت عقیدت مند آدمی ہوں، بہت ہمارے محترم ہیں، اور واقعتاً یہ اس لائق ہے کہ ان سے عقیدت رکھی جائے، بہت ہی باکمال انسان ہے۔ مولانا نے بھی کان میں مجھے اشارہ کیا، لیکن سچ بات یہ ہے کہ اس عنوان پر میری گفتگو ہوتی، کاش کہ ہمارے برادران وطن جو ابھی کچھ دیر پہلے تھے وہ اب بھی رہتے، جو وہ چلے گئے، وقت کافی ہو گیا، اگر ان کی موجودگی ہوتی تو بات کچھ اور ہوتی، لیکن وہ چلے گئے، کوئی بات نہیں ہے، وقت زیادہ ہو گیا تھا اس لیے وہ چلے گئے، لیکن جب عنوان یہ ہے تو میں اسی عنوان پر چند باتیں بس ایک پیغام دوں گا انشاءاللہ، اس امید کے ساتھ کہ آپ بھی توجہ سے سنیں گے